فاتحہ۔ بسم اللہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين۔ أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا، إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة۔ صلوات بر محمد۔ عباس باغ میں ہوگی نا، تو دو چیزیں پہلے آپ گزارشات سے سماعت فرما لیں۔ ایک تو یہ کہ ہمارے یہ شاداب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کا 40واں کل 10 بجے انشاءاللہ جو ہے وہ عباس باغ کربلا میں منعقد ہے، جس کو مولانا ابوالقاسم صاحب قبلہ جو آسٹریلیا سے تشریف لا رہے ہیں خطاب فرمائیں گے۔ اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور سورہ توحید کی تلاوت فرما کے قدیر حسین ابن نثار حسین، ام رباب بنت ظہیر حسین، سید آل ابا ابن اعجاز حسین، ان مرحومین کی روحوں کو ایصال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ کذالک اللہ ربی اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماہ مبارک رجب کی آج آخری شب ہے۔ 29 تو ہو ہی گئی، چاند نہیں ہوا تو کل شب اول شعبان ہے۔ اور اس ماہ مبارک رجب میں بڑی مناسبتیں ہیں۔ اس سے پہلے گزارش بھی اس دن کچھ کر چکا ہوں سیوم والی مجلس میں ان کے یہاں ہلکا سا۔ اس میں کل کی جو تاریخ گزری وہ اہم ترین تاریخ تھی، اور یہ تاریخ وہ ہے کہ جس نے قیامت تک کے لیے اسلام کو محفوظ کر دیا ہے۔ تو اسی مناسبت سے میں نے 2 حدیثیں آپ کی خدمت میں نقل کی ہیں، اور دھیرے دھیرے جو ہے وہ گفتگو اسی پر ہوگی۔ 1 گھنٹہ انشاءاللہ 9:15 بجے آپ کی زحمت اللہ نے چاہا تو تمام ہے۔ پہلی حدیث جو گزارش کی گئی وہ بھی مشہور ہے، دوسری بھی مشہور ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان الحسین
مصباح الہدا والسفینۃ النجاہ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، نجات کی کشتی ہے۔ گویا پیغمبر نے ہم کو آپ کو یہ نسخہ دے دیا کہ ہدایت چاہتے ہو تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہتے ہو تو در حسین پر آؤ، بغیر ان کے نہ ہدایت مل سکتی ہے نہ نجات مل سکتی ہے۔ سرچشمہ نجات، کشتی نجات حضرت کی ذات مبارک ہے۔ دوسری حدیث ہے، 10 منٹ اس پر بھی رکیں گے، پھر آ جائیں گے کل کے اعتبار سے، اور وہ بھی حدیث بڑی مشہور ہے، اور ایک بہت بڑا کیا کہتے ہیں مجلسوں کا فائدہ یہ ہے کہ نہ جانے کتنی حدیثیں، کتنی روایتیں ان مجالس کے فیض سے ہمارے بچوں کو بھی یاد ہے، اور یہ بہت بڑا جو ہے وہ کارنامہ ہے ان مجالس کا۔ بلکہ مجالس میں تو بڑی عجیب بات یہ ہے کہ اکٹھا ہوں گے سب حسین کے نام پر۔ آپ جہاں بھی دیکھیں کیا لکھا جائے کہ مجلس حسین سا، لیکن نام پر حسین کے آدم کا بھی ذکر ہے، نوح کا بھی ہے، ابراہیم کا بھی ہے، موسیٰ کا بھی ہے، عیسیٰ کا بھی ہے، نام ان کا ہے، تذکرہ سب کا ہے۔ صلوات بر محمد۔ ابھی تو جگہ ہے، آگے جب اور لوگ آئیں گے دیکھا جائے گا جگہ جو ہے کیا فائدہ ٹھنڈک میں بیٹھنے سے۔ تو یہ بھی انہی مشہور حدیثوں میں سے ہے کہ حضرت نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ۔ اچھا، بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ حدیثیں جو متفق علیہ بولتے ہیں نا، متفق علیہ، تو متفق علیہ کا مطلب کیا ہے کہ شیعوں کے ہاں بھی اسی اہمیت کی حامل ہے اور اہل سنت کے ہاں بھی اسی اہمیت کی حامل ہے۔ آپ کو یہ حدیث صحیح مسلم میں بھی مل جائے گی اور شیعہ کتابوں میں تو آئی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، بس ایک ذرا سا الف لام کا ادھر ادھر ہے، کہیں الف لام ہے کہیں نہیں ہے۔ حسین منی وَأَنَا مِنْ حسین یا حسین منی وَأَنَا مِنَ صحیح مسلم میں جو ہے اس میں الف لام کے ساتھ ہے، وہی مشہور بھی ہے، حسین مجھ سے ہے اور میں۔ اس کے بعد جو حدیث کا ٹکڑا ہے، اب کیوں نہیں پڑھا جاتا نہیں معلوم، لیکن یہ پوری حدیث یوں ہے، حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ احب اللہ من احب حسین۔ یہاں پر 1 منٹ آپ رک جائیے۔ عربی زبان میں، عربی کے ہر زبان میں اب یہ کہ ہم کو عربی پتہ ہے، انگریزی پتہ نہیں، تو اس لیے عربی کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انگلش میں نہیں ہے یا یہ اردو میں نہیں ہے یا ہندی میں نہیں ہے۔ تو عربی زبان میں جو ہم لوگوں کو پڑھایا گیا وہ یہ کہ جملے کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے جملہ خبریہ اور ایک کہلاتا ہے جملہ انشائیہ۔ اب اس کو کیا انگریزی میں کہیں گے نہیں معلوم مجھ کو۔ جملہ خبریہ اسے کہتے ہیں کہ جس میں سننے والے کو کوئی خبر معلوم ہو، جیسے وہ آیا، وہ گیا، اس نے کھایا، اس نے مجلس پڑھی، یہ جملہ خبریہ۔ جملہ انشائیہ کسے کہتے ہیں؟ جملہ انشائیہ وہ ہے کہ جس میں خبر نہ ہو، آپ فعل کو ایجاد کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، آؤ، بیٹھو، مت بولو، ہاں زور سے، تاکہ اور لوگوں کو بھی، اب ہم دوہرا تو پائیں گے نہیں، زبان جلدی ٹوٹ، امپریٹو، ہاں امپریٹو، یہ صلوات سمجھا؟ تو اس کو کہتے ہیں انشاء۔ انشاء کے معنی ایجاد۔ تو انشاء کی بڑی قسمیں ہیں، جیسے دعا جو ہے وہ بھی انشاء کی لائن میں آتا ہے، پالنے والے ایسا کر دے، تو یہ خبر تھوڑی ہے، آپ اس فعل کے ایجاد کی بات کر رہے ہیں۔ مت کھاؤ، تو اب یہاں کے اوپر یہ جو جملہ ہے، احب اللہ من احب حسین، بعض کہتے ہیں کہ ممکن ہے کہ جملہ خبریہ ہو،
اگر جملہ خبریہ ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ حسین مجھ سے ہے اور میں، احب اللہ من احب حسینہ، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے، پیغمبر خبر دے رہے ہیں. یہ جملہ بعض کہتے ہیں ممکن ہے یہ جملہ خبریہ نہ ہو سکتا ہے یہ انشاء ہو، جملہ انشائیہ. تو اب جتنی قسمیں انشاء کی ہو سکتی ہیں ایک ہی اس میں فٹ بیٹھتی ہے کہ اگر جملہ انشائیہ ہے تو ہو نہیں سکتا اس وقت تک جب تک دعا کے معنی میں نہ ہو. اور اب اگر دعا کے معنی میں ہے تو ویڈیو تو کتاب میں نہیں ہوتا نا، ہر آدمی اپنے ذوق سے تصور کر سکتا ہے. تو اب اگر انشاء کے معنی میں ہے تو آپ سوچئے حضرت نے کیسے کہا ہوگا. میری عقل میں جو بات آئی ہے، حسین منی و انا من الحسین احب اللہ من احب حسین، حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں، خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. تو دعا کے معنی، اب اگر دعا کے معنی میں ہے تو دنیا میں کسی کی دعا قبول ہو یا نہ ہو، ہے کسی مائی کے لال میں یہ دم کہ کہہ دے معاذ اللہ نبی کی دعا رد ہو گئی، جبکہ نبی کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے نا کہ یار ٹینشن مت لو تم لوگ، بڑے سے بڑے گناہگار کو قرآن کہتا ہے ٹینشن مت لو، ہمارے پیغمبر کے پاس آ جاؤ کام ہو جائے گا. سلوات پڑھیے. ارشاد ہوتا ہے، اب یہ قرآن کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وہ لوگ جنہوں نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا ہے، مراد یہ کہ گناہ کیا ہے نا. ہم لوگوں کو مولا نے بھی سکھایا ہے، دعائے قبیلہ پڑھتے ہیں نا، کیا ظلمت نفسی، پالنے والے ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے. تو گناہ کرتا ہے تو اپنے اوپر تو ظلم ہے نا. تو وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وہ لوگ جنہوں نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، یعنی گناہ کیا، جاؤک، پیغمبر سے خطاب کے انداز میں قرآن کہہ رہا ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے ہیں یعنی رسول اللہ کے پاس، تب خالی آنے سے نہیں، جاؤک فاستغفر اللہ، اور آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے ہیں. لیکن اکیلے کے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. واستغفر لهم الرسول، اور ان کے لیے رسول اللہ بھی استغفار کرتے، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تب یہ دیکھتے کہ اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے. تو قرآن کی روح سے بڑے بڑا مجرم اگر ہمارے نبی کے پاس آ جائے اور ہمارا پیغمبر ہاتھ اٹھا دے تو بخشش یقینی ہے. تو ساری دنیا کی دعا قبول ہو، نبی کے طفیل میں خود نبی کی دعا قبول نہیں ہوگی. اور نبی کی دعا کیا ہے؟ خدا اس سے محبت کر جو حسین سے محبت کرے. صلوات در محمد. لہذا ایک چیز میں اپنے گزارش کر دوں دروغہ جی کہ دیکھیے 9 من تیل کا انتظار ضروری نہیں ہے، سمجھ گئے آپ؟ پتہ نہیں کب ہوگا 9 من تیل، کب کیا ہوگا، اس کا انتظار مت کیجیے. اس لیے کہ اب جو ہے نا حج پر اگر جانا ہے تو کتنا لگ رہا ہے؟ 8 لاکھ، 5 لاکھ، سمجھ گئے؟ اب تو 5 لاکھ تو بڑا مشکل کام ہے عام آدمی کے لیے، مگر لاکھ روپے میں عمرہ ہو جائے گا، سمجھ گئے؟ تو کوشش یہ کیجئے کہ جب اللہ دے گا، جب واجب ہوگا تب حج کیجئے گا. اس کے انتظار میں رسول اللہ کی بارگاہ ترک مت کیجئے. اور میں کیا کر رہا ہوں؟ اگر لاکھ روپیہ ہے تو چلے جاؤ، قرآن کی آیت پڑھو، خدا تو نے کہا تھا ہمارے نبی کے پاس آؤ گے تو ہم معاف کر دیں گے. صاحب ہم آ گئے ہیں،
صلوات بر محمد تو جب روایت پڑھیے گا آپ موضوع سے ہٹ کے، تو روایت میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق گنائے گئے ہیں، یہاں تک کہ مولا ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اتنا زیادہ رسول اللہ نے پڑوسی پڑوسی فرمایا کہ ہم لوگوں کو شک ہونے لگا کہ کہیں میراث میں نہ پڑوسی کو حصہ دلاتے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو پڑوسی لوگ ہیں، ہے ابھی 2-3 آدمی ایک جگہ تشریف لے آئیے، صلوات بر محمد۔ ہم نے اپنا پڑوسی کا حق ادا کر دیا، اب وہ نہ سمجھے تو ہم زبردستی تھوڑے کریں گے، صلوات بر محمد۔ تو وَلَوْ أَنَّهُمْ، تو اب اگر چاہتے ہو، گویا پہلا نسخہ کیا تھا؟ ہدایت چاہتے ہو تو حسین کے پاس آؤ، نجات چاہتے ہو تو ان کے پاس آؤ۔ اب دوسرا نسخہ پیغمبر نے دیا، کیا؟ خدا اس سے محبت کر، اور یہ طے ہو گیا قرآن کے روح سے کہ نبی کی بات کٹ نہیں سکتی۔ تو گویا دوسرا نسخہ پیغمبر نے یہ دیا کہ اگر معشوق خدا بننا ہے عاشق حسین، سیدھی بات۔ دوسرا نسخہ یہ ہے اگر محبوب خدا بننا ہے محب، اچھا یہ تو ایک بات ہو گئی، نسخہ مل گیا۔ اگر کہیں نسخہ ٹکرا جائے تب، قرآن کا نسخہ کچھ ہو، حدیث کا نسخہ کچھ ہو، تو کیا مانا جائے گا وکیل صاحب؟ قرآن کو کہ کیا اس میں کہیں ٹکراؤ ہے؟ میں نے کہا بھائی قرآن میں بھی یہ نسخہ بتایا گیا ہے کہ کیا کرو کہ اللہ محبت کرے گا، اور یہ بھی بتایا ہے قرآن نے کہ اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کو معاف کرتا ہے۔ ابھی عرض کرتا ہوں میں، صلوات بر محمد۔ تو نبی کا نسخہ کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو محبوب خدا ہو جاؤ، محب حسین بن جاؤ، چاہتے ہو کہ اللہ تم سے عشق کرے، تم حسین سے عشق کرو، مگر قرآن نسخہ دوسرا بتاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم دعویٰ کرتے ہو کہ اللہ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے دعوے کی سچائی یہ ہے کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو۔ صاحب آپ کی پیروی کرنے سے کیا ہوگا؟ اب قرآن کہتا ہے یحببکم اللہ، نبی کی پیروی کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا، اور اللہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو قرآن کا نسخہ کیا ہوا؟ محبوب خدا بننا ہے رسول اللہ کی پیروی کرو۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ محبوب خدا بننا ہے محب حسین بن جاؤ۔ تو دونوں میں ٹکراؤ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کا نسخہ ہے کہ ہماری پیروی کرو قرآن کا، اور آپ کا نسخہ ہے کہ ہمارے بیٹے سے محبت کرو۔ تو صاحب آپ کی مانیں گے قرآن کی تو اس کا 2 دنا 4 ہے۔ بھیا کیا کہا قرآن نے؟ پیروی کرو۔ پیروی کا کیا مطلب ہے؟ ہم جو کریں وہ کرو نا، یہی تو پیروی ہوئی۔ تو کیا ہم نے حسین سے محبت نہیں کی؟ ہم نے حسین کے لیے خطبے کو نہیں توڑا، ہم نے حسین کے لیے سجدے کو طول نہیں دیا، ہم حسین کے لیے ناکا نہیں بنے؟ یہ محبت نہیں ہے تو کیا ہے؟ صلوات در محمد۔ اور کیا شخصیت ہے میرے مولا کی۔ پہلے میں خوب کھیل کاٹا درست کروں پھر آتا ہوں اپنے موضوع۔ بہت مشہور قصہ ہے، کوئی نئی بات ہے، سب کو یاد ہے، مگر اس میں جو وکیل لوگ بیٹھے ہیں جو سوالات نکل کے آتے ہیں،
سمجھ گیا؟ ایک صاحب ہم سے ناراض تھے ایک زمانے میں، تو کہنے لگی کمبخت اگر مولانا نہ ہوتا تو پرائم منسٹر ہوتا. ہماری سمجھ میں آتا کہ شاید ہم وکیل ہو جاتے. صلوات پر محمد. یا فلم میں چلے جاتے، وہ بھی کبھی کبھی آنکھ بند کر کے فلم بنایا کرتے ہیں، روایت پڑھ کے، حدیث پڑھ کے. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ یا تو فلم انڈسٹری میں جاتے یا وکیل ہو جاتے. صلوات پر محمد. مشہور ہے داستان. حضرت خطبہ دے رہے ہیں رسول اللہ، امام داخل ہوئے ہے نا، بچپنا ہے، ابا کا دامن پیر میں الجھا. کیا ہوا چودھری صاحب؟ حضرت گر پڑے. اس کے بعد بولیے وکیل صاحب، پیغمبر اترے. تو اترنے کا مطلب یہ خطبہ رکا ہے نا، سیدھی بات ہے. اترے، گئے، اٹھایا، لے کے آئے. یہ ہے کتاب میں. عقل اس کو قبول کر سکتی ہے؟ سوال یہ ہے. درایت کی کسوٹی پہ رکھیے تو کیا عقل اس کو مان سکتی ہے؟ میری اس محلے میں، علاقے میں کوئی رشتہ داری، یہ بغل والا میرے بغل کے گاؤں کا ہے، بس اتنا ہے اس علاقے میں. وہ بھی اس کا باپ جانتا ہے، لڑکوں نے تو اب پہچانا ہے. سمجھے؟ تو اب ہم یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ہم لوگ چلے، وہ بنگلور میں وہ ایک مولانا ہے جو مشین لائے ہیں 10 لاکھ روپے کی. تو وہ ایرانی روٹی بناتے ہیں. تو ہم نے کہا یار ہمارے یہاں زنانہ تابوت ہوتا ہے، وہ روٹیاں بھیج دیتے ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک دن انہوں نے فون کیا کہ وسیع بھائی ہم نے کارگو سے بھیج دیا، جا کے لے لیجیے. تو عباس بھائی کے پاس اس وقت وہ تھی ویگن آر، وہی بہتر تھی، سیٹ گرا کے چلے. جیسے ہی لے کے نکلے تو وہ روک لیا پولیس والے نے. اب وہ صاحب لگایا اتنا لمبا کامرشیل، اتنے دن کا دکے ہزار. تو عباس بھائی کہنے لگے کہ عارف کو فون کیجیے، آپ تو بہت پھنسا رہا ہے. تو ہم نے فون کیا، انہوں نے کہا دیجیے دروغہ کو. تو انہوں نے کہا بھیا، میں کہا اچھا ٹھیک ہے لاؤ، اچھا 500 روپیہ لاؤ. دروغہ جن کا 500 روپیہ لاؤ. 500 روپیہ دے دیا. جیسے ہی ایئرپورٹ سے باہر نکلے تب تک ایک فون آتا ہے، آپ واسی حسن جی بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی. کتنا لیا اس نے؟ ہم نے کہا صاحب 500 روپیہ. کہنے لگے وہ مسلمان سپاہی ہے. آدمی دیکھیے اس پر بھی طنز سے باز نہیں آتا. ہوش میں ہم لوگوں کو رہنا چاہیے. اچھا بہرحال بھیج دیجیے ڈرائیور. تبرک کا تھا. ہم نے کہا جی صاحب. کہا بھیج دیجیے، لے لیں. ہو گئی بات. تو وہ چلی گئی، مجھ کو یہی پڑھنا تھا. مل گئے. میں نے یار ہوا کیا؟ کہنے لگے اس میں وسیع بھائی فون کٹا نہیں تھا اور میں نے سن لیا کہ اس نے آپ سے 500 روپیہ مانگا ہے. تو مجھ کو بہت کھلا کہ میں نے کہا، اس کے باوجود نہیں مانا. تب میں نے وہ ایس پی ٹریفک کو فون کیا کہ صاحب ایسا میرا میٹر ہے. میری کیا اوقات ہے بتائیے؟ ہاں میری کوئی حیثیت ہے؟ لیکن اتنے پر قوم کا حال یہ ہے بنام امام حسین، ورنہ میری کیا حیثیت ہے؟ تو وہ آدمی صاحب وہ 500 روپیہ بھی لوٹوا دیتا ہے نا. ایک مولوی کی حالت یہ، امام حسین علیہ السلام کے طفیل میں، صدقے میں. ابھی ہم یہاں مجلس پڑھ رہے ہیں، میرا بچہ نواسا گر جائے، بولو نا یا بھائی مجھ کو اتر کے جاننے کی ضرورت پڑے گی؟ بہت پبلک. ارے بیٹھیا مولانا، ارے بھائی دیکھو خون، آپ پڑھیے ہم جا رہے ہیں ڈاکٹر کے یہاں لے کے. 1000 لوگ کھڑے ہو جائیں گے. میری کیا اوقات ہے؟ لیکن مجھ کو آج ممبر سے اترنے کی ضرورت بولیے نہیں ہے. 10 لوگ دوڑ جائیں گے. پبلک کیا کر رہی تھی؟ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ تقریر کر رہے ہیں، ان کا نواسا گرا ہے، تو پبلک کیا کر رہی تھی؟ اچھا عقل یہ کہتے کہ اگر پبلک دوڑتی تو رسول اللہ کو جانے کی ضرورت نہیں تھی. تو اس کا مطلب پبلک نہیں دوڑی. یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. صلوات پر یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی. تو اس کا جواب جو ضروری ہے کہ میرا جواب صحیح ہو.
ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اصل میں چکر یہ ہے امام حسین کے ساتھ جو ایک بڑی دقت ہے وہ یہ کہ وہ خالی رسول اللہ کے نواسے نہیں ہیں. آپ پہنچے نہیں پہنچے؟ کیا مطلب؟ میں نے کہا کہ وہ حضرت علی کے بیٹے بھی ہیں. یہ ایک بڑی دقت ہے کہ حضرت علی کا بیٹا ہونا کیا مطلب دقت کی بات ہے. میں نے کہا بھی سمجھا رہا ہوں میں آپ کو. رسول اللہ کی وفات کب ہوئی ہے وکیل صاحب؟ سن 11 ہجری. واقعہ کربلا کب ہوا ہے؟ سن آفٹر 50 ایئر آف وفات پیغمبر واقعہ کربلا ہوا ہے. یس. امام نے کربلا میں پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ کیا جواب تھا؟ بغضاً لأبیک، تمہارے باپ کی دشمنی میں. کیا کیا ہے ان کے باپ نے بھائی؟ اس میں تو 50% سے زیادہ لوگ اکثریت وہ ہے جس نے جو حضرت علی کو شاید دیکھا بھی نہ ہو. کیا کیا؟ ان سے کوئی مطلب نہیں ہے. پھپھو نے بتایا تھا کہ تمہارے پھپھا کو خیبر میں علی نے مارا تھا. ہاں. خالہ نے بتایا تھا کہ خالو جان کو خندق میں علی نے مارا تھا. چچی نے بتایا تھا کہ امو جان کو احد میں علی نے مارا تھا. یہ سنا کے 50 سال کے بعد تو دشمنی یہ ہے. پیغمبر کی زندگی میں ابھی کتنا دن ہوا خیبر کو؟ 5 سال، 4 سال، 2 سال. احزاب کو کتنا دن ہے نا؟ تو اب جتنے اس مجمع میں ہے، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، کسی کا باپ، کسی کا چچا، سب کو تو کوئی نہ کوئی زخم لگا ہے. چھوڑو یار، علی کا بیٹا تو جانے دو. یہ جواب دے سکتے ہیں آپ، بٹ یہ جواب قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کچھ کام آدمی نہ چاہتے ہوئے مجبوراً کرتا ہے. صلوات پر کچھ کام آدمی نہ. ہم بہت تپتے ہیں وکیل صاحب سے، پھوٹی کوڑی آواز تو ان کی ایسے لگتی جیسے جو ہے وہ کوئی ہتھوڑا مار رہا ہے کان میں، لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کیا حرکت ہے؟ کہ یار وکیل ہیں، ہائی کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، بنا کے رکھو، کبھی کام ہی دے جائیں گے. تو آپ کی بنتی ہو یا نہ بنتی ہو، مصلحتاً بھی آدمی کبھی نہ چاہتے ہوئے کرتا ہے. تو حضرت علی سے بنے یا نہ بنے، لیکن رسول اللہ کو دکھلانے کے لیے پبلک کو دوڑنا چاہیے تھا. عقلی بات ہے نا، تاکہ کل کو یا رسول اللہ وہ تو فلاں اٹھا لائے، ہم بھی گئے تھے حسین کو اٹھانے. تو کم از کم پیغمبر کو دکھلانے کے لیے آدمی کو یہ کام، بولیے چلیے صاحب نہیں کیا، آپ کی وہی پہلی والی بات مان لیتے ہیں. لیکن وہ اس میں اعتراض یہ ہے کہ کیا جتنے لوگ تھے سب کو حضرت علی سے پرابلم تھی؟ سلمان کو بھی، ابو ذر کو بھی، ہاں عمار کو بھی. یہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ یہ لوگ کیوں نہیں گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شاید اس دن نہ رہے ہوں. یہ ایک جواب ہو سکتا ہے. لیکن آپ بھی اپنے یہاں اس چیز کو محسوس کرتے. ہم لوگ ہمارے یہاں فیض آباد میں ایک بیچارے ہیں حسین اختر، کیوں شبی صاحب، ہمیں کسی کی مجلس ہو ان کو خبر ہونا چاہیے، اس نے کہا ہو نہ کہا ہو، اطلاع ہو نہ ہو، ذاکر پسند ہے نہیں پسند ہے، حسین اختر یہاں موجود رہیں گے اور زور سے نہ. تو آج بھی ایسے مومن ہیں کہ جن سے کوئی مجلس چھوٹتی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کہیں پیغمبر تقریر کر رہے ہوں، سلمان غائب ہو، یہ بات دماغ میں آ سکتی ہے. کہیں رسول اللہ پڑھ رہے ہوں اور ابو ذر غائب ہوں، تو یہ بات بھی کچھ سمجھ میں نہیں آتی. تب ہوا کیا؟ کتاب کہتی ہے کہ رسول اللہ گئے، عقل کہتی ہے کہ پبلک کو جانا چاہیے. تو بہت غور کرنے کے بعد نایاب بھائی ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سب اصحاب کرام پیغمبر پر جان چھڑکنے والے. سمجھ گیا؟ علی کا میٹر ہی نہیں ہے، ان سے پسند ہو ناپسند ہو جو بھی ہو، پیغمبر کے عاشق سب. عقل کہتی ہے سب دوڑے ہوں گے، بٹ اس کے علاوہ کوئی جواب سمجھ میں نہیں آتا کہ پبلک دوڑی ہوگی میں بھی کہ
سب یہ ہٹیے، آپ لوگ سائڈ ہٹیے، کوئی نہیں، میں جا رہا ہوں. اس کے علاوہ کوئی جواب سمجھ میں آتا نہیں. یہی ہوا ہوگا، میں کوئی کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بھی کہ یہی ایک. تو اب اگر ایسا ہے تب پیغمبر سے سوال ہوگا، صاحب اتنا ڈسٹرب کرنے سے کیا فائدہ، مجلس رکے گی، آپ جائیں گے لائیں گے، ارے کوئی پہنچا دے گا. اور جب نہیں پیغمبر آواز دیں، آج پہلا دن ہے، سب کو حیثیت اپنی پتہ ہونا چاہیے. کل کو کسی کے دماغ آئے کہ بچپنے میں صحیح ہم نے امامت کو سہارا دیا. صلوات. چلیے صاحب، اب اس کے بعد سب مجلسی لوگ ہیں ماشاءاللہ. اگر اس طرح کا ڈسٹربنس ہو جاتا ہے، ہم لوگ گاؤں دیہات میں کچھ نہیں ہوتا ہے نا، کبھی کبھی مرغا کو اڑتا ہوا چلا جاتا ہے، سمجھ گیا، کبھی کتا چلا آتا ہے، تو وہ تو جب ڈسٹرب ہوتی ہے مجلس تو اس کو ری سٹارٹ کیسے کیا جاتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے چودھری صاحب؟ آدمی ایک سلوات پڑھے گا، ایک سلوات پڑھوا دے گا، زیادہ سے ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا، بس نا. اس کے بعد آگے تو رسول اللہ کو بھی یہی کہنا چاہیے تھا، ہاں تو بات کہاں پہنچی تھی، ہاں تو یہ کہہ رہا تھا. مگر جو روایت کہتی ہے یہاں رکنے کی جگہ ہے کہ اب جب امام حسین سلام اللہ علیہ کو لے کے آئے تو پچھلی بات جو تھی وہ تو ختم، اب پھر سے نئی آیت پڑھ دی. کیا؟ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال، تمہاری آزمائش فتنہ ہے. تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. فتنہ یعنی آزمائش. فتنے کو فتنہ پھیلانا بولا جاتا ہے. ہاں کیا ہے وہ، حضرات تکون فتنہ، تو وہ فتنے، کیا فتنے کے معنی کیا ہے؟ آزمائش کے. اور ایک فتنہ تو سے ہے، وہ بھی سن لیے، فتنہ معنی دماغ کا. اس کے لیے میرے بات، ایاکم والبطنہ فانہا تختم الفتنہ. زیادہ کھانے سے پرہیز کرو، زیادہ کھانا ذہانت کو کم کر دیتا ہے. صلوات بر محمد. تو انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تیسے تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش کا سبب ہے. یا رسول اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ، خاکم بدہ، آپ بھی ہم لوگوں کی طرح ہیں. ہاں، ہر صلوات کے بعد نیا موضوع ہے. کیا مطلب؟ نے کہا ابھی تقریر کچھ ہو رہی تھی، پھر اچانک آپ نے ایک نئی آیت پڑھ دی بے ربط. عجب نہیں حضرت کہیں کیوں بے ربط کیوں؟ ہم نے کہا وہ بیان تو کچھ تھا. کہ یار پچھلے بیان سے کیوں جوڑتے ہو؟ ایک واقعہ بھی تو ہوا ہے، اس سے کیوں نہیں جوڑتے؟ واقعہ کیا ہوا ہے بولیے سر. امام حسین گر پڑے ہیں، آیت کیا پڑھی جا رہی ہے؟ اولاد آزمائش کا سبب ہے. تو اب اگر اس مناسبت سے یہ آیت پڑھی گئی، تب حسین کے گرنے کی میننگ کیا ہے؟ امام حسین گرے نہیں ہیں، رسول اللہ کی آزمائش ہو رہی ہے. یا رسول اللہ، حسین کے گرنے میں کون سی آزمائش ہے؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں، کوئی سمجھے نہ سمجھے، تم لوگوں کو سمجھنا چاہیے. خطابت کا مزاج یہ ہے، خطیب کا حال یہ ہے کہ وہ سب برداشت کر لے گا، مجلس کے دوران خلل اور ڈسٹرب برداشت نہیں کرتا. یہ حسین گرے نہیں تھے، خدا اپنے حبیب کا امتحان لے رہا تھا. دیکھیں میرا حبیب اپنے خطبے کو اہمیت دیتا ہے کہ بقائے اسلام کی ضمانت حسین ابن علی کو اہمیت ہے، اور میں نے بھی خطبہ توڑ کے حسین کو اٹھا کے امتحان میں کامیابی. صلوات بر محمد، صلوات بر محمد.
تو 8:10 سے 8:46 35 منٹ میں ہم آپ کو یہاں تک لائے کہ حضرت سید الشہداء کا بولیے مرتبہ کیا ہے. ایک آپ کو یاد ہے وہ جو ہرواہ تھا آپ کے ہاں، کیا نام تھا اس کا؟ آپ کے ابا کے زمانے میں کیا نام تھا اس کا؟ لاہوری نا؟ ہاں لاہوری. تو لاہوری جو ہے وہ ان کے یہاں کام کرتے تھے. بہت توجہ سے سنیے. تو ایک دن جو ہے چودھری صاحب مرحوم نے، ان کا مزاج اس طرح کا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ مثال ہے، ممبر پہ جھوٹ نہیں بول رہا، مثال دی جاتی ہے ذہن کو قریب کرنے کے لیے، سچ جھوٹ کی بحث نہیں ہوتی. تو چودھری صاحب نے بلایا کہ لاہوری یہاں آؤ. ہاں صاحب، لڑکا تمہارا کس کلاس میں پڑھ رہا؟ صاحب کہاں پڑھائی کر پائے گا، ہمارے پاس اتنا. اچھا سنو، یہ پرچہ لو، وہاں چلے جانا اور وہاں اسکول میں دے دینا اور فیس اس کا کہہ دینا، ہم دیکھ لیں گے. تو خیر صاحب وہ لاہوری کا لڑکا ہائی اسکول کر لیا اس نے، انٹر کر لیا اس نے، اچھا اب اتنے بھی نہیں ہیں اللہ والے کہ ہم 50 لاکھ لگا کے MBBS کرا دیں. تو جنرلی چلو بھائی پی جی کر لیا، MA کر لیا. تیز تھا اور وہ صاحب کچھ ٹیوشن کر کے خود کا شوق، الہ آباد 1 سال تیاری کا، پہلے اٹمپٹ میں IPS. اب صاحب وہ معلوم ہوا بغل کا ضلع جو ہے سلطان پور کا، اس میں SP ہو کے آ گیا. اب بتائیے سب سے زیادہ جو انتظار ہوگا چودھری صاحب کو کس بات کا؟ آنا چاہیے، پیر چھونا چاہیے، صاحب آپ کی وجہ سے ہونا چاہیے نا. اب کاہے کو آوے بھائی IPS ہو گیا. معلوم ہوا صاحب 2 مہینے کے بعد ایک دن دروازے بھی جیوپ رکی. چودھری صاحب کون ہے؟ بولو. صاحب نے بلایا ہے آپ کو. بولیے سر. جائیں گے؟ اس کو شرم نہیں آتی ہم کو بلواتے ہوئے؟ ہم نہ ہوتے کہیں ٹریکٹر چلا رہا ہوتا، کہیں کھیت جوت رہا ہوتا. ہم کو بلا رہا ہے جس نے پڑھا لکھا کے یہاں پہنچایا. بولیے وکیل صاحب اچھا لگے گا؟ جائیں گے آپ؟ یہ عرب لوگوں کی پوزیشن کیا تھی قبل رسول؟ بکری چراتے تھے، اونٹ چراتے تھے، یہی سب کام تھا ان لوگوں کا. 360 بتوں کے سامنے جو ہے وہ نتمستک ہوتے تھے. پیغمبر نے آ کے ان کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، سویلائز کیا ہے نا، اور باقاعدہ ایک گورنمنٹ کا پورا خاکہ تیار کر کے دیا. حالات ایسے بدلے کہ صاحب وہی لوگ اب خود اس پر قابض ہو گئے ہیں. کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے جہاں رہبر کا اخلاص چاہیے، وہیں 2 چیزیں اور ہوتی ہیں، ایک پیسہ، دوسرے طاقت. تو نبی تو اپنی جگہ، اب 2 چیز اور چاہیے، ایک کا نام ہے پیسہ، ایک کا نام ہے طاقت. پیسہ کس کا لگا؟ وہ کون تھی حسین کی؟ طاقت کس کی چلی؟ وہ کون تھے حسین کے باپ. تو جس کے نانا، نانی، باپ کی وجہ سے آج یہ سب پورا ہے، ہاں اس کے بیٹے کو. اچھا جو صاحب بلوا رہے ہیں ذرا ان کا بھی سن لیجئے 1 منٹ. صلوات. اس کو ضرور رکھیے گا، بعد میں کام دے گا، تو اس لیے ابھی سنا دیتے ہیں. تو آج کل جو گورنر صاحب ہیں مدینے میں، ان کا نام ہے کیا؟ ولید. یہ ولید پہلے گورنر تھا کہاں کا؟ کوفے کا. خلیفہ سوم کے زمانے میں یہ ولید صاحب جو تھے وہ کیا تھے؟ گورنر تھے کوفے کے. پیتے خوب تھے ماشاءاللہ سے. ہاں جوش ملی آبادی نے پوچھا کسی نے کہ آپ کا فلاں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہنے لگے بہت اچھا خیال ہے. کہ سنا آپ شیعہ ہو گئے؟ کہ وہ اپنی جگہ ہے. کہ ان سے کیوں؟ کر لے وہ بھی پیتے تھے، ہم بھی پیتے ہیں. صلوات پر محمد. تو ولید جو ہے ایک دن تو حد کر دی اس نے. دیکھیے آج بھی برداشت نہیں کرے گا کوئی. چڑھا لی زیادہ. صبح کو اول تو بڑی مشکل سے کنیز نے اٹھایا، سمجھیا، کسی صورت سے جھومتے جھامتے. اچھا
پہنچے وہاں کا مسجد میں، اب کیسے پڑھا، ہم کو کبھی تجربہ نہیں ہے، بہرحال آپ اندازہ کر لیں، سمجھا؟ تو 2 کی جگہ 4 پڑھ گئے. کسی نے کہا صاحب یہ کیا کم ہے اور بڑھا دیں. یہ وہ چیز تھی کہ جو پبلک برداشت نہیں کر سکتی. دیکھیے ایسے حاکم آپ 1000 بدماشی کیجئے اتنی بات نہیں ہے، لیکن آپ بنام دین مصلح امامت پر شراب پی کے، یہ وہ جگہ تھی جس نے پبلک کو بالکل پریشان کر کے رکھ دیا. نتیجہ یہ کہ پورا ایک ڈیلیگیشن مالک اشتر کی سربراہی میں مدینے آ گیا اور اتنا دباؤ بنایا کہ نہ جھکنے والا مزاج ان لوگوں کا بھی تھا. مگر یہ میٹر ایسا تھا. اچھا وہاں مروان تھے داماد الملت، سمجھ گیا، اور پورا سب کچھ جو ہے وہ ان کے ہاتھ میں تھا، خلیفہ کی مہر اور سب. تو مروان نے سوچا یار یہ معاملہ جو ہے وہ بغیر ہٹائے سیٹ نہیں ہوگا، ہٹا دیا اس کو، ڈسمس کر دیا گیا. کون؟ ولید. یہ وہاں سے بھاگ کے مدینے نہیں آیا، اس لیے مدینے میں حضرت علی بھی ہیں، شراب پینے کی حد جاری ہو جائے، کوڑا پڑ جائے، بھاگا شام. ہو گئی بات. اب جب حالات بدلے، سمجھ رہے ہیں آپ، یہی ولید جو کل کو برخاست کیا گیا تھا کوفے سے، آج مدینے کا گورنر ہے. غور فرما رہے ہیں آپ؟ ایسا شرابی کبابی آدمی بھیج رہا ہے، آدمی نہیں، روایت میں ہو گئے لڑکا، لونڈا. یہ بھی ایک طرح سے توہین کی خاطر کیا جا سکتا ہے کہ آپ بچے سے بلوا لیجئے کسی کو، چپراسی سے بلوا لیجئے کسی کو. صلوات بر محمد. تو وہ لڑکا آیا، عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، امام علیہ السلام مسجد میں تھے، عبداللہ ابن زبیر بھی تھے. لڑکے نے آگے کہا کہ صاحب آپ کو دربار میں بلایا گیا، ولید نے بلایا. عبداللہ ابن زبیر نے امام کی طرف دیکھا. حضرت نے کہا کہ انی اظن، میرا خیال یہ ہے کہ وہ مر گیا اور یزید بیٹھ گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں تک میری فیلنگ ہے کہ وہ بیعت کا چکر ہے. یہ امام نے پہلے بتا دیا وہی مسجد میں. تو کتو کیا جائیں گے؟ عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ ہاں ہم تو مناسب نہیں سمجھتے کہ وہ تمہارا میٹر ہے، میں جاؤں گا. عبداللہ ابن زبیر بھاگ گئے، مدینہ چھوڑ دیا، مکے چلے گا. امام حسین علیہ السلام مسجد سے آئے گھر. کیا جلدی تھی، گھر پہنچتے پہنچتے پھر وہ لونڈا آ گیا، صاحب آپ کو بلایا جا رہا ہے. امام نے کہا چلو آتے ہیں. اب امام آئے، بولیے. ایس پی صاحب نے بلوایا تو آپ نہیں تیار ہوئے. یہ شرابی کبابی فاطمہ کے لال کو، نبی کے نواسے کو دربار میں بلا رہا ہے، کیا جواب دینا چاہیے؟ کیا ہے صاحب، کون بلا رہا ہے؟ شرم نہیں آتی؟ وہ شرابی کبابی آدمی ابھی کل نکالا گیا تھا کوفے سے شراب پینے چکر میں، اس کے بلانے پہ آؤں گا، بھاگ جاؤ یہاں سے. یہ جواب امام کا ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ لوگ ہوتے کیا جواب دیتے نائب صاحب؟ بٹ امام نے یہ جواب نہیں دیا، چلے گئے. مولا اتنا کیوں؟ ایسے لوگوں کے آپ بلانے پہ چلے گئے. حضرت جواب دیں گے، کوئی اعتراض کرے یا نہ کرے تم لوگ نہیں بول سکتے ہو. کیوں؟ کہیے اور کہیں کہ نہیں، تمہارے انڈیا کی بات ہے. اتنے سب کے باوجود تمہارے یہاں ذاکر نائک نام کا ایک آدمی پیدا ہو گیا ہے جو اس یزید کو رضی اللہ کہہ رہا ہے. اب اگر ہم ٹائٹ جواب دے دیتے تو جانتے ہو مورخ کیا کرتا؟ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا. وہ تو ایک جو ہے ششٹاچار کی ملاقات چاہ رہا تھا، گورنر سے کہا تھا ذرا سمجھ لو، بلا کر کے رائے لے لو. یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں تھوڑی تھا. یہ تو امام حسین نے صاحب پہنچتے اتنا ٹائٹ جواب دے دیا کہ راج ہٹ تو مشہور آئی ہے. تب یزید نے کہا اب تو بیعت لے کے رہیں گے، اگر میں نہیں جاؤں گا پوری کربلا میرے اکاؤنٹ میں لکھ دی جائے گی. صلوات. غور کر رہے ہیں آپ کیا ہوا؟ چلے گئے، جلدی چلے گئے. اب بولیے،
دیکھیے دکھاوا چاہے جتنا کیجیے وکیل صاحب، وہی بات پھر سے تپتے ہیں ہم ان سے، لیکن اس کے باوجود سبحان اللہ، لاکھ سبحان اللہ کہیے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ سبحان اللہ کی گہرائی کیا ہے، کیا ہے یا نہیں. فطری بات، آدمی کچھ کر لے جائے، چہرے کے اتار چڑھاؤ پر بڑے سے بڑوں کو کنٹرول نہیں ہو پاتا ہے، بڑی محنت کا کام ہے. لیکن امام بولیے چہرے پر کنٹرول ہے. اب امام پہنچے، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اب امام پہنچے، ہاں بھائی کیا بات ہے، انتقال ہو گیا. کیا جواب ہونا چاہیے تھا حضرت کا؟ مر گیا، الحمدللہ، شکر ہے پالنے والے. یہ جواب دے سکتے تھے. وہی بات آتی، اس کا تو باپ مرا تھا، یہ وہاں خوشی منانے لگے، تو یزید نے کہا اب تو بیعت لے، پوری کربلا امام حسین کے ذمے کر دی جاتی، تو خوشی کا اظہار تو کر نہیں سکتے، پھر کیا کریں؟ ہائے کب؟ ارے اللہ مغفرت کرے، مرحوم بڑے مومن آدمی تھے. یہ سوچ سکتے ہیں آپ؟ تو نہ اظہار افسوس کر سکتے ہیں، نہ اظہار مسرت. ہاں کریں تو کیا کریں؟ اب وہی آئیے، امام کو چہرے پر بھی کنٹرول ہے، بھاپ نہیں سکتے کہ اندر کی کیفیت کیا ہے. قرآن کی آیت پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے ہی کہا گیا انتقال ہو گیا، امام نے ایک دم سپاٹ انا للہ و انا الیہ راجعون، سب کو مرنا ہے. مین مدعا باؤ بلایا کیوں ہے؟ صلوات پر بس ختم کیا. ہاں 58 ہو گیا، 17 منٹ ہے. بلایا کیوں ہے تم نے؟ انہوں نے کہا صاحب بیعت کر لیجئے، بس 2 منٹ یہاں رک جائیے، بیعت کر لیجئے. پہلا بیعت کر لیں، اٹس پاسبل نہیں. تو ایک بات تو سب طے ہو گئی کہ بیعت تو نہیں ہونی. بغیر بیعت کے دربار سے نکلیں کیسے؟ نمبر 1 کیا کہا؟ بیعت میں فاطمہ کا لال، علی کا بیٹا، میں کیا کہہ رہے ہو؟ اس شرابی کبابی میں بیعت کروں گا؟ طرف یہ جواب نہیں ہو سکتا. وہی مصیبت آئے گی جو میں شروع سے عرض کر رہا ہوں. صاحب اتنا ٹائٹ جواب دے دیا، شاید اس حد تک یزید نہ جاتا، مگر امام حسین کی وجہ سے سارا معاملہ خراب ہو گیا. اتنا سخت جواب دیا، تو اب یہ تو کر نہیں سکتے، تو کیا کریں؟ دوسرا غلط وعدہ، معاذ اللہ، جیسے ہم لوگ کر لیتے ہیں چیٹنگ. ارے یزید کوئی باہر کا تھوڑے ہی ہے یار، کاہے کہ وہ دیکھیں گے امیر کو، اور کل پرسوں بتاتے ہیں، ہو جائے گی بھیا، ٹینشن کس بات کا ہے. وہاں سے ٹائم لیتے چلے آتے اور پھر مدینہ چھوڑ دیتے. ڈھونڈو. یہ اگر کر لیتے تب پھر مورخ لکھتا کہ یزید اس حد تک جانے کے موڈ میں نہیں تھا. لیکن صاحب آپ نواسۂ رسول ہیں، رات کو وعدہ کرتے ہیں، صبح دھوکہ دے دیتے ہیں. تو یہ امام کی فطرت کے خلاف ہے. سیاست تو اپنی جگہ ہے، فطرت کے خلاف ہے، تو یہ بھی نہیں کر سکتے. نہ بیعت کر سکتے ہیں، نہ سخت جواب دے سکتے ہیں، نہ غلط وعدہ کر سکتے ہیں. اول تو کوشش کیجئے کہ ٹی وی پہ بیٹھیے مت. آج کل کا جو ماحول ہے، کوشش کیجئے کہ ٹی وی پر بیٹھیے مت. وہ چاہے 5,000 دیں چاہے 10,000 دیں. اگر کہیں بہت مجبوری ہو گئی تو کوشش یہ کیجئے کہ جواب نہ دے کے اینکر سے سوال کیجئے. صلوات درما، میں ابھی آپ کو سمجھا رہا ہوں. کوئی ضروری نہیں کہ ہر بات کا جواب دیجئے، اس سے سوال پوچھئے نا. امام حسین نے سکھائی ہے یہ بات کہ تم کیوں بات دو جواب دینے پر، ایسا گھماؤ کہ سامنے والا جواب دے. تو آپ بیعت کر نہیں سکتے، سختی سے انکار کر نہیں سکتے، غلط وعدہ. اب یہاں سے نکلیں تو کیسے نکلیں؟ جانے قربان ہماری امام پر. حضرت نے ایسا گھمایا کہ ہم جواب نہ دیں تم جواب دو. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ ولید، کیا بیعت کا میٹر اتنا ہلکا ہے کہ رات کی تاریکی میں خاموشی سے طے ہو جائے؟ سلام دربار میں نہیں مانا سکتا. خاموشی سے طے ہو جائے
تو اب آدمی سوچنے مطلب کہنا کیا چاہتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ تو پبلک میٹر ہے. کہا کہ جب پبلک میٹر ہے تو میرے لیے اتنی جلدی کیوں ہے؟ سوال پہ سوال. ہاں تو میرے لیے اتنی جلدی کیوں ہے کا مطلب کہ دیکھو ایسا. اب امام نے جواب دیا صبح ہونے دو, پبلک کو اکٹھا کرو. خاموشی سے کیوں؟ پبلک کے سامنے اب امام کا جو ننظر, پھر ہم دیکھیں گے اینا احق بالخلافت والبیعہ. پبلک کے سامنے بات رکھو, پھر وہاں ڈیسائیڈ ہوگا کہ ہم میں اور یزید میں خلافت کا حقدار ہے کون. نہ اقرار کیا ہے نہ انکار کیا ہے, اپنا دعویٰ بھی رکھ دیا. صلوات بر محمد. اور فرما رہے ہو گئی بات. یہ انداز ایسا تھا مولا کا کہ ولیدو آ گیا. ہاں ٹھیک فرمایا آپ نے, ٹھیک فرمایا, صحیح کہا آپ نے. تب تک وہ داماد الملت. دیکھیے جب آپ دشمنی اہل بیت پر غور فرمائیں گے تو دونوں دشمن ہیں, بٹ اگر ولید 20 ہے تو مروان 21 ہے. وہ بھی جو ہے وہ دشمن اہل بیت ایک طرف. دوسری طرف کہیں نہ کہیں اندر کسک ہے کہ کل میں نے اس کو برخاست کیا تھا, آج یہ گورنر ہے اور میں صاحب جو ہے وہ ہوائی چپل پہن کر کے جو ہے وہ راٹھویلی سے وسیقہ سے راٹھویلی کرتا ہوں خالی. تو کہیں نہ کہیں کسک اس کو ولید کے بارے میں ہے. اب جب ولید نے کہا ٹھیک ہے تشریف لے جائیے, اس کو مل گیا موقع مروان کو, اپنی بات رکھ دو. حسین کے خلاف جائے گی تو ٹھیک, ولید کے خلاف جائے گی تو ٹھیک. یہ آج کل بھی سیاست میں ہو رہا ہے, اگر آپ خبریں وبریں دیکھتے ہیں تو. صلوات بر محمد. اب اس نے جو ہے وہ مشورہ, اے ولید یہ کیا کہہ رہے تھے کہ یار بات صحیح ہے, ٹھیک ہے, کسن اگر اس وقت چلے گئے تو پھر ہاتھ نہ آئیں گے, تو کہ اب بھی بیعت لو یا سر قلم کر دو. یہ آدھے گھنٹے سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں امام حسین بات ٹال رہے ہیں. دربار میں جانے سے لے کے اب تک امام حسین بات ٹال رہے ہیں نا, لیکن اب اس نے یہ اب کہا کہ ابھی یا بیعت لے لو یا سر قلم کر لو. اب بھی اگر امام حسین علیہ السلام گردن جھکا کے چلے آئے تو صاحب ذوالفقار کے فرزند پر بزدلی کا الزام آ جائے گا. ہر جگہ چپ رہنا بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ تو اہل بیت نے سکھایا ہے کہ جہاں تک بات ٹل سکے ٹالو, فتنے کی شروعات تم مت کرو, لیکن ایسی منزل آ جاتی ہے جہاں چپ رہنا بھی غلط ہے. اب اگر امام وہاں بھی چپ رہتے تو بزدلی کا جیسے ہی مروان نے کہا مار دے یا بیعت, تب میرا مولا بول پڑا, سن ایھا الامیر انا اہل بیت النبوہ فموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ. اے حاکم ہم اہل بیت نبوت ہیں, ہم رسالت کی کان ہیں, کائنات کی ابتدا ہم سے, دنیا کی انتہا ہم سے. یہ یزید جس کی بیعت کی بات کرتا ہے, رجل فاجر, اب اوپنلی بول رہے ہیں نا, یہ بدکار آدمی, قاتل النفس المحرمہ, یہ بے گناہوں کا قاتل, شارب الخمور, یہ شرابی آدمی. سن مثلی لا یبایع مثلا, میرے جیسا کبھی یزید جیسی کی بیعت نہیں کر سکتا. اب تو اوپن کہہ دیا نا, پوری دھمک کے ساتھ, پورا ٹائٹ ہو کر کے فرما دیا نا. بڑا دعویٰ تو کر رہے تھے یا بیعت لے لو یا سر قلم کر لو, کچھ بول پائے؟ بڑے اطمینان سے مولا نے, یہ امام حسین پہلے سے سمجھتے تھے ان کی اوقات نہیں ہے کچھ کر پانے کی. تب مولا کیوں ٹال رہے تھے کہ یہ بھی تم کو ایک سبق دینا ہے کہ لاکھ طاقت ہو, جہاں تک بات ٹل سکتی ہے فساد اور فتنے سے بچاؤ اپنے کو. صلوات بر محمد. ایک بہت بزرگ شخصیت
بس 9:06 ہو گیا. ایک بہت بزرگ شخصیت خطبہ میں عظیم ذات مرحوم شیخ احمد کافی، ان کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا آنچل ہے. آپ کے یہاں لاکھ اختلاف ہو، لاکھ جھگڑا ہو، کوئی حادثہ ہو جائے، پڑوسی کے گھر بچہ پھینک کے بھاگتی بھیا طبیعت نہیں ٹھیک ہے نا. جبکہ مولا فرماتے ہیں دنیا میں باپ بیٹے بہت ہیں، یعقوب اور یوسف جیسے نہیں ہیں. دنیا میں باپ بیٹی بہت ہیں، رسول اللہ اور فاطمہ جیسے نہیں ہیں. دنیا میں بھائی بہن بہت ہیں، مگر حسین اور زینب جیسے بھائی اور بہن نہیں ہیں. حضرت نکلے ماں کی طرح چاہنے والی بہن ٹہل رہی ہے. امام آئے، کیا ہوا بھیا، کیوں بلایا؟ بیعت. تو بیعت نہیں کریں گے، تب ہم مدینہ چھوڑ دیں گے. روایت میں ہے فخرج منها خائفا يترقب، امام نے مدینہ چھوڑ دیا. کل کی تاریخ تھی نا 28 رجب. ایک ہم لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی جو پرابلم ہے نا، ہم لوگ شیعہ گھر میں ہو گئے پیدا، اب بچپنے سے حسین حسین کرتے چلے آ رہے ہیں. سنتے سنتے ہم لوگوں کا دل بھی نا پتھر ہو گیا، بس سن کے نکل جاتے ہیں. ورنہ آدمی بیٹھ کے سنجیدگی سے سوچے کہ کس دل سے امام نے مدینہ چھوڑا. میں ایک دو چیزوں پہ توجہ دلا دوں. ہاں وکیل صاحب، اذان کے بعد کی دعا یاد ہے؟ اللہم اجعل قلبی بارا والی، آخر میں کیا وجعل لی عند قبر نبیک، ہاں مستقر. دنیا دعا کرے کہ ہم کو نبی کی قبر کے پاس جگہ مل جائے. ہاں، اور جس نے نبی کی زبان چوسی وہ کس دل سے مدینہ چھوڑ کے جائے. ایک دو، جناب فاطمہ کی شہادت کب ہوئی ہے؟ رسول اللہ کے کچھ ہی دن کے بعد، تو 90 دن کے بعد، 3 مہینے کے بعد، تو وہی سن 11. غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، جنازہ تیار ہو گیا. ابھی تو گزری ہے تاریخیں، آپ نے مجلسوں میں سنا. جب جنازہ تیار ہو گیا بی بی کا، تو مولا نے کہا ہلموا تزودوا من امکم، آؤ بچوں اماں کو آخری بار دیکھ لو. اس کے بعد جو روایت کہتی ہے وہ یہ کہ فحنت ونادت وصاحت ومدت يديها وضمهما الى صدرها مليا. بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، بی بی نے صیحہ کیا، وضمهما الى صدرها مليا، کلیجے سے لگا لیا. امیر المومنین جیسا انسان قسم کھا کے مولا فرماتے ہیں جس وقت بچے ماں سے لپٹ کے بیان کر رہے تھے، میرے کانوں میں کسی کی آواز آئی زمین و آسمان کے درمیان سے، علی بچوں کو ماں سے الگ کر دو. فرشتوں میں کوہرام برپا. یہ واقعہ ایسا ہے کہ نہ اس سے پہلے کبھی ہوا اور نہ اس کے بعد ممکن ہے. کہیں ہو سکتا ہے کہ مرنے کے بعد ماں کا ہاتھ نکل آئے اور چیخ پڑے اور کلیجے سے لگا لے، تو اس کو واقعے کو جنگل کی آگ کی طرح پھیلنا چاہیے. بٹ 50 سال جنریشنز چینج ہو جاتی ہیں، بھولنے والے بھول جاتے ہیں، بات پرانی ہو گئی، لیکن دنیا بھول جائے. پہنچے آپ، دنیا بھول جائے. جس کے ساتھ کا یہ واقعہ ہے وہ کبھی نہیں بھول سکتا، اور خود وہ بھی زندگی میں کبھی امام حسین علیہ السلام کو یاد آیا ہو یا نہ یاد آیا ہو، لیکن مدینہ چھوڑتے وقت جب ماں کی قبر پر آئے ہوں گے تو 50 برس پرانی یہ بات امام کو یاد آئی ہوگی کہ نہیں اماں
ایک وقت وہ تھا جب کفن توڑ کے تم نے بچے کو کلیجے سے لگا لیا. کاش اماں قبر پھٹ جاتی، ایک بار اپنے بچے کو پھر سے کلیجے سے لگا لے. شاید قافلہ تیار ہو گیا. اس قافلے میں کون کون ہے؟ بس ایک بات کی طرف توجہ دلا دے تمام. علی اصغر کئی دن کے تھے؟ سوال. ہاں 10 رجب ایک روایت، 24 رجب ایک روایت. اگر 10 رجب کو مان لیتے ہیں تو علی اصغر کی عمر کیا تھی؟ 18 تھی. اور اگر 24 رجب مان لیں تو 4 دن. دیکھیے آج کا زمانہ نہیں کہ اسپتال سے آپ نے ایسی گاڑی میں لٹایا لے کے چلے آئے. اس زمانے میں گرمی، اتنا لمبا سفر، اونٹ کا سفر، خود بچہ اور اس کی ماں سفر کے قابل ہیں. سوال یہاں ہے. ہاں اچھا ایسا نہیں ہے کہ کوئی چھوٹ نہیں رہا ہے، سب کو لے جا رہے ہیں تو مجبوری ہے. وہیں ایک بیٹی آپ کی ہے نہیں ہے، ہاں تو کیا برائی تھی؟ اصغر بھی رہ جاتے، رباب بھی رہ جاتے، صغرا کا بھی ایک سہارا اور رہتا. اب سوال ویسی مجلس تمام ہے. سوال یہ ہے کہ کیوں اتنا امام کو اصرار ہے کہ یہ بچہ جائے گا؟ 4 دن کا بچہ، چلیے 4 نہ مانیے، 18 دن کا بچہ. ہاں وہ اس زمانے کے اعتبار سے اونٹ سے سفر کرنے کے لائق ہے، وہ اور اس کی ماں. کیوں مولا کیوں؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں اصغر کا جانا ضروری ہے. کیوں؟ بس تمام کیا میں نے. مولا کیوں؟ عجب نہیں حضرت جواب دیں نہیں اصغر کا جانا ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ اگر اصغر نہیں جائیں گے تو باپ کی فتح کا یہ اعلان کون کرے گا؟ یہ عجیب بات ہے. یہ کیا بھائی؟ اس کو 2 منٹ، یہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا آدمی کے دماغ میں مفہوم ہوتا ہے وہ ڈیلیور نہیں کر پاتا. لیکن آپ لوگ مومن لوگ ہیں، گردن جھکی ہے نا، بس ایک بار کہیے یا اللہ اس انسان کو توفیق دے کے بات سمجھا سکے. یہ بتائیے بات پہنچ جائے کافی ہے، رو کے تو گھر پہ بھی جا کے رو لیجئے گا. یہ کربلا میں جو پانی بند کیا گیا تھا اس کے پیچھے ریزن کیا تھا؟ امام حسین پہ دبا نہ. کیوں؟ کہ اس لیے کہ پتہ ہے حتیٰ اس یزید کے باپ نے وصیت کی تھی کسی سے بھیڑنا حسین سے مت بھیڑنا. حسین کے سینے میں ان کے باپ کا دل ہے. تو ان سبوں کو اچھی طرح پتہ ہے کہ حسین پر کوئی پریشر، کوئی دباؤ کام نہیں کرے گا. نہیں تو نہیں. اب یہ پانی کیوں بند کیا گیا؟ امام حسین سے نہیں مطلب. مائیں جو ہے نا ان کو اپنے بچوں کی تڑپ برداشت نہیں ہوتی. اب پانی بند کرو تب لیلا دباؤ بنائیں گے، کر لیجیے. تب رباب دباؤ بنائیں گے، ہے نا. اور رباب کے لیے تو باقاعدہ امام کا شعر موجود ہے، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. بات پہنچ گئی نا. اب ایک سوال کا جواب اور دے دیجئے. کربلا میں جتنے پیاسے ہیں اس میں پیاس برداشت کرنے کی قوت سب سے کم کس میں ہے؟ عباس میں کہ اصغر میں ہے؟ ہاں اکبر میں کہ اصغر میں؟ اور محمد میں کہ اصغر میں؟ سب کا جواب کیا ہوگا؟ بولیے. اصغر جو سب سے کمزور ہے. کب لے گئے؟ سب سے آخر. جو کام سب سے آخر میں ہوا وہ صبح نہیں ہو سکتا تھا؟ 9 محرم کو نہیں ہو سکتا تھا؟
پانی مل جاتا الحمدللہ، نہ ملتا شہید ہو جاتے تو کم از کم 10 گھنٹہ پہلے بچے کو سکون ہو جاتا نا. تکلیف پتہ ہے بچے کی کیا تھی؟ پہلے وہ سمجھئے تکلیف معلوم ہے بچے کی کیا تھی، پیاس کی شدت کا عالم کیا تھا. دیکھا ہے آپ نے گاؤں دیہات میں مئی جون میں گوریا گھونسلہ لگاتی ہے، دیکھا کبھی کبھی، اور اس کے انڈوں سے بچے نکلتے ہیں وہی گرمی میں جون جولائی میں گر پڑتے ہیں. تو دیکھ اچھا ان کا کوئی پالنے والا تو ہوتا نہیں کہ ان کو پانی دانا دے، تو کبھی کبھی بچے اتنے پیاسے ہوتے ہیں، دیکھا ہے وہ نہیں سمجھنا، نہیں دیکھا ہوگا آپ نے. مچھلی تو ہر آدمی دیکھی ہے نا، جب پانی سے نکلتی ہے تو مچھلی کی کیفیت کیا ہوتی ہے. تاریخ میں یہی جملہ ہے. روایت کہتی ہے کہ جناب ام کلثوم عاشور کے دن حضرت علی اصغر کو لے کے آئی ہیں، فرماتے ہیں بھیا لے جاؤ شاید کسی کو ترس آ جائے. اما ترى کیف یتلذا، بھیا دیکھ نہیں رہے ہو یہ بچہ پیاس کی شدت سے کیسے بار بار منہ کھولتا اور بند کرتا ہے. یہ کیفیت تھی علیہ السلام. جب یہ کیفیت تھی تو یہ کام صبح ہو جانا چاہیے تھا، یہ کام 9 محرم کو ہو جانا چاہیے تھا نا. سوال، جو آدمی سب سے کمزور ہے پیاس برداشت کرنے میں وہ سب سے آخر میں. ہاں عجب نہیں حضرت جواب دیں، یہ اسی لیے ہے تاکہ ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے. یہ نہ کہہ سکے کیا بتائیں، وہ جو رباب والا بچہ تھا نا، وہ اگر 1-2 گھنٹہ اور رہ گیا ہوتا تو امام حسین اتنا چاہتے تھے رباب کو کہ شاید کام ہو جاتا. عجب نہیں حضرت جواب دیں، ظلم کے دل میں کوئی حسرت باقی نہیں رہے. جو سب سے کمزور اس کو سب سے آخر میں لے کے آؤں گا. رباب لے کے آئیں، بس آخری بات امام نے آغوش میں لیا، آئے میدان میں. دیکھیے ایک ایک جگہ جو ہے وہ اگر آپ غور کریں، اصغر کے لیے مانگا ہے پانی اپنے کو ہٹا کے. یہ غور کیجیے آپ لوگ تو ماشاءاللہ ذہین لوگ ہیں نا. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ ڈائریکٹ اصغر کا پانی نہیں مانگا، پہلے اپنی بات کریں. لے کے آئے، فرماتے ان لم ترحمونی. میں اس کا اردو ترجمہ کر دیتا ہوں، مطلب آپ نکالیے. ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بولیے کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب جو میں سمجھاؤں، میں تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگتا، نہیں کرنا مت کرو. فرحموا هذا الطفل، اس بچے پہ تو رحم کر دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. کوئی جواب نہیں. اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا اور خود پلا دو، کوئی جواب نہیں. اٹھا لیا. بیٹا حجت خدا کے فرزند، حجت تمام کر. حجت تمام کر دو مطلب بتاؤ کہ تم کتنے پیاسے ہو. مطلب شاید یہ ہو کہ کل کو قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ پائے ہم کو نہیں پتا تھا کہ اتنا پیاسا. بتاؤ. حجت سوکھی ہوئی زبان پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کی. یہ منظر ایسا تھا یزیدی فوج کو پھیر پھیر کے گریہ کونا ہوئی کہ اتنے میں ابن سعد نے کہا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین. حرملہ اب جو گردن جھکا کے بھی رو رہے ہیں ان سے گزارش ہے، سر اٹھائیے میری طرف دیکھیے. یہ میں تو ایڈلٹ ہوں نا، یہ ہے میرے گلے کی چوڑان. یہ ہے میرے گلے کی چوڑان. 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ 3 بھال کا تیر، اس کی
چوڑان کیا ہوگی؟ یہ 3 بھال کا تیر لگے گا، بچے کے گلے میں سوراخ ہوگا۔ ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں کہ اصغر کا گلا چھد گیا، ورنہ کتابوں میں جو لفظ ہے وہ یہ تیر لگا فَذُبِحَ مِنَ الْوَرِيدِ إِلَى الْوَرِيدِ، بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا۔ بس آخری بات، ادھر تیر لگا، ادھر۔ اب روایت کہتی ہے، خود ہمارے یہاں مولانا وسیع محمد صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ، جناب علی اصغر پر ان کی کتاب ہے پوری الرضیع الزانی، اس میں بھی انہوں نے اس روایت کو لکھا ہے، جیسے ہی تیر لگا فتبسم، بچہ مسکرایا۔ بڑے نہیں مسکرا سکتے سر، بچہ مسکرایا۔ کیا ریزن ہے مسکراہٹ کا؟ پہلے سمجھا چکا نا، یہ پانی بند کرنے کا دباؤ۔ ہاں، اب جب تیر لگا اصغر مسکرائے۔ یہ مسکراہٹ نہیں تھی، گویا اعلان کر رہے تھے تم لوگوں نے میرے باپ پہ دباؤ بنانے کے لیے پانی بند کیا تھا نا، یہ لو دیکھو میں بھی چلا اور میرے باپ پہ کوئی دباؤ کام نہیں کر سکا۔ عجب نہیں مولا جواب دے سمجھے، اس لیے اصغر کو لائے تھے۔ اصغر یہ مسکرائے نہیں تھے، اپنے باپ کی فتح کا اعلان کر رہے تھے۔ تو حسین کی فتح کا اعلان۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ